السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں باخیریت ہوں گے سب کے سب۔ ایک حدیث نکال لوں انشاءاللہ۔ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ لوگوں نے اس کو سنا ہوگا اور آج الحمدللہ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ اس حدیث کو آپ اینالائز بھی کر پا رہے ہوں گے گرامیٹیکلی۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ اچھا سمیعتو کا معنی کیا ہے جی، کوئی بتائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، مفعول بن کر آ رہے ہیں۔ یقول، وہ کہتے ہیں کہ قال کیا ہے جی؟ کہا، فعل ماضی ہے، واحد غائب کے صیغہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا، دیکھیں جی، من قرأ حرفا، من شرط کے لیے آتا ہے جس نے قرأ پڑھا، یہ کیا ہے جی؟ حرفن۔ ہاں، کیا ہے گرامیٹیکلی، کیا ہے یہ؟ حرفن نصب میں کیوں ہے؟ مفعول ہے ماشاءاللہ، اور نکرہ آیا ہوا ہے لہذا دو زبر کے ساتھ آیا ہوا۔ جس نے پڑھا کوئی ایک حرف، جس نے پڑھا کوئی ایک حرف، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتاب اللہ، کیا ہے جی؟ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ تو مضاف مضاف الیہ، لیکن یہ پورا سینٹنس کیا جی؟ من کتاب اللہ، من کتاب اللہ کیا ہے؟ نہیں، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے مجھے۔ من کتاب اللہ یہ کون سا مرکب ہے مکمل؟ مرکب جاری ہے، جب حرف جر کا استعمال ہو جائے تو مرکب جاری ہوگا۔ تو کیا ترجمہ ہوگا جی؟ من قرأ حرفا، جس نے ایک حرف پڑھا، کوئی ایک حرف پڑھا، من کتاب اللہ، کتاب اللہ سے۔ تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلہو اس کے لیے ہے کیا جی؟ فلہو بھی، اس کے ساتھ، بھی حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی ہے، ایک نیکی۔ حسن کا مطلب، حسنۃ کا مطلب ہوتا ہے نیکی، ایک نیکی۔ جس نے پڑھا کوئی ایک حرف اللہ کی کتاب میں سے، فلہو بھی، اس کے لیے، اس کے ساتھ ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ والحسنۃ، اور وہ نیکی، وہ ایک نیکی، بعشر امثالھا، اس جیسے 10 کے برابر ہے۔ بعشری، کیا ہے جی؟ 10 کے ساتھ۔ امثالھا، امثالھا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ پورا مرکب ہے جاری ہے، پورا مرکب ہے جاری ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ لا اقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور میں نہیں کہتا، الف لام میم حرفن، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن اقول، بلکہ میں کہتا ہوں الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی ایک حرف پر کتنی نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ 10۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک حرف کیا ہے جی؟ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف، اس پر 10 نیکی، لام ایک حرف، اس پر 10 نیکی،
अब मीम एक हर्फ, इस पर 10 नेकी। टोटल कितनी नेकी अलिफ लाम पढ़ने पर? माशाअल्लाह, यानी हमने अलिफ लाम पढ़ा और हमारे लिए 30 नेकी हमारे खाते में जुड़ गया। कितना आसान है नेकी कमाना। अब आप तसव्वुर करें कि ये हदीस आपने बाज लोगों ने रटा होगा, बाज लोगों ने सुना होगा और बाज लोगों को उर्दू में याद होगा। अब आसान है कि नहीं आपके लिए याद करना? इतना लफ्ज़ तो आपको याद ही हो गया, मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसनतुन। अब देखिए कितना आसान तरीके से याद हो जा रहा जी। यानी ग्रामर अगर आपको मालूम रहेगा ना तो आपको याद करने में भी आसानी पड़ेगी, फिर रटना नहीं पड़ेगा, फिर ये आपको याद रहेगा आपके जहन में, क्योंकि अब आपको पूरा ग्रामेटिकली एनालाइज कर पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना जी। मैंने शुरू में कहा था एक बात, उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको सच समझ में आ रहा होगा कि एक वक्त आएगा हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यहाँ पर लिखेंगे और आप पूरा जुमला आप उसको समझ पा रहे होंगे, पूरा एनालाइज कर पा रहे होंगे। यहां तक क्लियर है जी सबको? ये जुमला ये नहीं हदीस जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये तब आपको समझ में आया? चले माशाल्लाह। पूछने का कपड़ा कहाँ जी? जी क्लास के तरह बोर्ड क्लियर नहीं है। हमारा क्या जुमला चल रहा था कि जुमला फेलिया चल रहा था जी। जुमला फेलिया में अब तक हमने क्या पढ़ा है जी? कम से कम जुमला फेलिया के कितने अज्जा होते हैं? आवाज आ रही मेरी आप लोग तक? हाँ तो बोले। फेल पढ़ा था और हमने फेल और फाइल, कम से कम हमारा 2 अज्जा होंगे जी, इसके बगैर हमारा जुमला इस्मिया मुकम्मल नहीं है। फेल और फाइल की इराबी हालत रफा। हमने अब तक जो पढ़ा है फाइल के ताल्लुक से हमने देखा कि फाइल 2 सूरतों में नजर आता है। एक कि वो जमीर की सूरत में नजर आएगा, और जब इसमें जमीर की सूरत में आएगा तो फेल की हम 14 के 14 गर्दान का इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जमायर। ठीक है जी। लेकिन जब हमारा फाइल इसमें जाहिर हो जाए, तब हम बाउंड है, या तो सीगा नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे या तो सीगा नंबर 4। और ये कानून, ये कायदा जो है फेले माजी में भी होगा और फेले मुजारे में भी सेम एज इट इज है। बस ये याद रखिएगा, ये दोनों में सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, दोनों का सेम आएगा। इसमें जमीर होगा तो हम 14 के 14 सीगे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमारा इसमें जाहिर हो जाए तो या तो हम 1 इस्तेमाल करेंगे तो 4। 1 का भी इस्तेमाल करेंगे जब हमारा फाइल मुजक्कर हो, चाहे वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और 4 का भी इस्तेमाल करेंगे जी, चाहे हमारा मुअन्नस हमारा फाइल 1 हो, मुसन्ना हो, जमा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर फाइल बाज मुकामात पर मुजक्कर और मुअन्नस दोनों आ जाएंगे तो ऐसी सूरत पर मुजक्कर का फेल इस्तेमाल करेंगे, नहीं 1 नंबर वाला फेल इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैंने वजाहत कर दिया था। बाज मुकामात पर हमने देखा कि कुछ फाइल को मफूल की जरूरत पड़ती है जी। यहां एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, उन अफाल मफूल की जरूरत पड़ती है, और मफूल की इराबी हालत जी नसब में होता है जी। एक टेक्निकल पॉइंट आपको बताना चाहूं, प्रेशर ज्यादा देना नहीं है, बस इल्म में ले लें अपना। बाज दफा कुछ अफआल ऐसे होते हैं जिनको मफूल की जरूरत पड़ती है। ऐसे अफआल को क्या कहते हैं? ऐसे अफआल को कहते हैं मुतअद्दी अफआल। क्या कहते हैं जी? ऐसे अफआल जिनको फेल मफूल की जरूरत पड़ती है, और ऐसे अफआल जिनको मफूल की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे को लाजिम कहते हैं। लाजिम अफआल जी। क्लियर है? यहां एक अलग से बहस है लाजिम अफआल के और मुतअद्दी अफआल के। बाज मुकामात पर मिसाल के तौर पर ज़हबा एक फेल है जी, तो ज़हबा में फेल का असर किस पर हो रहा है? फाइल पर हो रहा है, मफूल पर नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे जहन में एक सवाल पैदा होगा कि जैद जा रहा है मस्जिद की तरफ, तो मफूल तो आ रहा है ना इलल मस्जिद या मस्जिद। बैठना एक फेल है जलसा, लेकिन बैठने का अमल किस पर हो रहा है जी? फेल पर, फाइल पर या मफूल पर? फाइल पर हो रहा है।
لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ کرسی پر بیٹھ رہا ہوگا زید. داخل ہونا ایک فعل ہے جی, تو داخل ہونے کا اثر کس پر ہو رہا ہے؟ فاعل پر. فاعل داخل ہو رہا ہے, لیکن سوال پیدا ہو رہا ہے کہ گھر پہ داخل ہو رہا ہوگا فاعل, مفعول تو آ رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لازم اور متعدی فعل کے اندر فرق یہ ہے کہ نا کہ فعل کا اثر جب مفعول پر ہو. مثال دیتا ہوں آپ کو, ضربہ ایک فعل ہے جی, مارنے کے بارے میں آتا ہے نا, تو مارنا کسی پر ہو رہا ہے, ظاہر بات ہے, ایک مار رہا ہے اور ایک مار کھا رہا ہے, تو مارنے کا اثر کس پر ہو رہا ہے جی؟ مار کھانے والے پر, یعنی مفعول کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. لہذا اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ضربہ کون سا فعل ہے جی؟ متعدی. کیونکہ ضربہ اگر میں کہوں زید گیا تو بات ختم, بات یہاں مکمل ہو چکی. لیکن میں کہتا ہوں زید مارا, تو اب سوال پڑے گا کس کو مارا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ فعل کا اثر بھی ہونا لازم ہے نا جی. تو کچھ افعال ایسے آپ کو ملیں گے جن کے اثر آپ کو نظر آئیں گے, جیسے مدد کرنا. نصرہ مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. تو میں اگر کہتا ہوں زید نے مدد کی, تو مدد کرنے کا اثر کس پر ہو رہا ہے جی؟ مفعول پر. لہذا اس کا مفعول لازمان آتا ہے. تو اس کا ایک الگ سے چیپٹر ہے, متعدی لازم افعال. بس اتنا سمجھ لیں آپ, یہ کانسیپٹ میں نے آپ کو دے دیا الحمدللہ, 1 گھنٹے کی کلاس کی ضرورت نہیں ہے. کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا کہ بعض مقامات پر کچھ افعال کو اس کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے اثرات اس پر نظر آئیں گے آپ کو. تو ایسی افعال کو متعدی افعال کہیں گے, اور جن افعال کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو ایسے کو لازم کہتے ہیں. اس کو الگ سے پڑھایا جاتا ہے کہ فعل کی 2 قسمیں ہیں مفعول کے اعتبار سے, کہ جن کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے اس کو متعدی افعال کہتے ہیں, اور جن کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو لازم افعال کہتے ہیں. غالباً آپ نے پڑھا ہوگا, بعض لوگوں نے, میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا الحمدللہ, ٹھیک ہے نا جی. یہاں ایک چیز کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو گیا, متعدی اور لازم افعال. یس, علم میں لے لیا اپنا الحمدللہ. مفعول کی ہم نے ایک شکل پڑھی تھی, اور ہم نے اس ٹائم پڑھا تھا کہ وہ اس میں ظاہر کی صورت میں آ رہا تھا جی, صحیح ہے. اس کی ایک شکل اور ہوگی جو ہوگی اس میں ضمیر, جو آج ہمارا ٹاپک ہے. جس طرح سے اس میں ضمیر ہمارا آ رہا تھا مفعول بن کر کے, جیسے میں نے کہا تھا نصر زید حامدا, تو زید مدد کرنے والا ہے, مفعول ظاہر ہے نا جی, حامد ظاہر ہو رہا ہے. تو ایک شکل تو ہم نے دیکھ لیا تھا مفعول کی جو ظاہر بن کر آ رہا تھا, لیکن آج ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہمارا ضمیر کی شکل میں بھی آئے گا. لیکن اس سے پہلے پہل جو ہم نے پڑھا اس کو تھوڑا پریکٹس کرتے, دیکھتے ہم نے کہاں تک پڑھا اور کہاں تک سیکھا. تیار ہے جی سب کے ساتھ؟ ماشاءاللہ. ایک جملہ لکھ رہا ہوں میں, اس کا ترجمہ کس کس کو آتا ہے جی بتائیں؟ اس کا معنی کیا ہے جی؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ نصرہ, اس نے مدد کیا, اس نے مدد کی. ماشاءاللہ, یعنی اس کا ترجمہ آپ لوگ کو الحمدللہ آ رہا. میں کہتا ہوں ترجمہ کیا ہوگا جی؟ نصر زید. زید مدد کرتا ہوا کیسے دکھ رہا جی آپ کو؟ آپ کو کیسے پتا زید مدد کر رہا ہے؟ حالت رفع میں دکھ رہا آپ کو زید, ماشاءاللہ. اور رفع میں ہمیشہ فاعل ہوتا ہمارا, فاعل ہمیشہ رفع میں ہوتا, ہم نے پڑھا ماشاءاللہ. اس کا ترجمہ کس کس کو آتا ہے جی؟ نصر زیدن, اس نے زید کی مدد کی. زبردست. یہ ہمارا شعور ہونا چاہیے الحمدللہ. کیوں اب زید مدد کرتا وہ نظر نہیں آ رہا؟ جس کی مدد ہو رہی ہے زید, ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ نصب میں آ رہا, نصب ہمیشہ مفعول ہوتا ہے. اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں زید چونکہ مفعول ہے اور فاعل ہمارا ظاہر نہیں ہے, لہذا نصرہ کے اندر ہمارا فاعل چھپا ہوا, اس کے اندر ہوا چھپا ہوا, اس نے مدد کی زید کی. ماشاءاللہ. اس کا ترجمہ کس کس کو آ رہا ہے جی؟ نصر زیدن, ان دو مذکر نے زید کی مدد کی. اب ہمارا فاعل 2 کیوں ہو رہا جی؟ نصرہ کی وجہ سے. ہمیں نصرہ دکھ رہا ہے, سیگا نمبر 2 ہے.
اور ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی وہ کلیئر ہو جائے گا، پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. نصرا زیدن، ماشاءاللہ. اب میں کہتا ہوں جی نصرو زیدن، ماشاءاللہ زبردست. ان سب نے کس کی مدد کی جی؟ زید کی مدد کی. اچھا جی، میں نے ابراہیم پر کوئی اعراب نہیں ڈالا، میں نے ابراہیم پر کوئی اعراب نہیں ڈالا. مجھے بتائیں ابراہیم پر کیا اعراب ڈالوں؟ ترجمہ کرے جس کا کوئی. زبر، انہوں نے کہا زبر، یعنی انہوں نے مفعول بنایا جی ان کو. کیوں جی یہ فائل کیوں نہیں بن کر آ رہا تھا جی؟ کیا یہ فائل بن کر آ سکتا ہے ابراہیم؟ ابراہیم پہ اگر میں پیش ڈال دوں تو ابراہیم فائل بن سکتا ہے؟ چلے میں بنا دے رہا ہوں ابراہیم کو فائل. اب جملہ کا ترجمہ کریں جی. جب آپ نے مدد کر دیا تو ابراہیم پھر میں سے مدد کرنے والا آیا. فائل ہمارا ایگزیکٹلی جب ہمارا صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 آئے تب ہمیں تلاش کرنا ہے اس کا فائل باہر میں ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی صیغہ آئے تو فعل اس کے فائل اس کے اندر چھپا ہوا. نصر تو، میں نے مدد کی، یہ کون سا صیغہ ہے؟ 13واں نمبر صیغہ. تو 1 اور 4 ہے ہی نہیں، تو آپ کو پتا چل گیا جب 1 اور 4 نہیں ہے تو اس کا فائل اس کے اندر چھپا ہوا ہے. لہذا نصر تو ابراہیمہ نہیں، ابراہیمو نہیں ہوگا، نصر تو ابراہیمہ. اس میں اگر ابراہیمو اگر میں ڈالوں تو اور یہاں درمیان میں واو آپ کو نہ دکھے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا. ہاں اگر واو دکھا اس کا تو ایسی صورت میں آپ پیش ڈال سکتے. اس کی وجہ بتائے کوئی؟ اور ابراہیم، اور ابراہیم نے مدد کی، میں نے اور ابراہیم نے مدد کی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایسی صورت میں اگر واو نظر نہ آئے آپ کو تو آپ پیش ڈال سکتے. لیکن اگر میں نے واو نہیں ڈالا یہاں پر تو ایسی صورت میں صرف اور صرف زبر آئے گا، یہ جملہ ہی غلط ہو جائے گا. پھر جی زبردست بنائے جی. اسامہ، نصرت اسامہ، اس کا ترجمہ اسامہ کی، جبکہ میں نے اسامہ کے اوپر نہ پیش ڈالا نہ زبر ڈالا، لیکن آپ نے اسامہ کو کیا بنایا جی؟ مفعول بنایا نا. کیوں جی؟ فاعل کیوں نہیں بن سکتا یہ؟ نصرت مؤنث کے لیے آتا ہے تو اسامہ مؤنث ہے نا جی، گولتا دکھ رہا نا. اسامہ کے آخر میں تو گولتا دکھ رہا نا، تو مؤنث ہے نا. کنفیوز. اسامہ مذکر ہے اگرچہ اس کے آخر میں گولتا نظر آ رہا ہے، ایکسیپشنل کیس. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر آپ کو معلوم ہے کہ جس اسامہ کی بات ہو رہی ہے وہ مؤنث ہے تو اسامہ تو کہہ سکتے تھے، نصرت اسامہ تو. لیکن آپ کو معلوم ہے نارملی ہوتا نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہو جاتا ہے بعض دفعہ. اگر کسی کوئی ایسی مخلوق نظر آ جائے جب کو اسامہ نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہوگا اور مؤنث ہوگی وہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی صورت میں آپ نصرت استعمال کر سکتے ہیں. اگر میں کہوں اب مجھے بتائیں اسامہ پر میں زبر یا پیش ڈال سکتا ہوں جی؟ میں اس کو مفعول بنا سکتا ہوں؟ اچھا زبر آئے گا، پیش نہیں آئے گا. کیوں جی؟ یہ تو یہاں دونوں اعتبار سے آ سکتا ہے. نصرہ اسامہ تو، اسامہ نے مدد کی، اور اگر میں اسامہ تا کر دوں تو مدد کرنے والا وہ ہو گیا جی. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ عربی میں پیش اور زبر کا کتنا بڑا فرق ہے.
یہاں زبر ہونے پہ مدد کرنے والا غائب ہوا ہو گیا، اور اگر پیش ڈال دوں تو جس کی مدد ہو رہی ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں اعراب کتنا امپورٹنٹ ہے؟ عربی کے اندر اعراب بہت امپورٹنٹ۔ اگر آپ کو اعراب سمجھ میں آ گیا اور ضمائر سمجھ میں آ جائے گا، الحمدللہ آپ کو بہت عربی آ گئی جی، بہت بہت جی۔ فعل میں ایک ہی رکھا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے چاہیے۔ اور اب میں ایک اور جملہ لکھ رہا ہوں، بنائے جی۔ وعدہ، سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو سکتا ہے وعدہ؟ اس نے وعدہ کیا۔ وعدہ کرنے والا کون ہے جی؟ ہم اللہ سے وعدہ ہوئی، اللہ نے وعدہ کیا، اللہ مفعول فاعل بن کر رہا، مفعول نہیں۔ نہیں وعدہ ضبط کہاں ہے؟ مضاف کہاں ہے؟ یہ فعل ہے۔ یہ وعد اللہ ہی ہوگا تو اللہ کا وعدہ ہوگا جی۔ جی وعد اللہ، وعد اللہ المسلمین، اس کا ترجمہ کون کون کر سکتا ہے جی؟ مسلمان ایسی صورت میں نظر کیوں آ رہا ہے جی؟ ایسے کیوں نظر آ رہا ہے؟ مفعول بن کر آ رہا ہے۔ اور کون سی اعراب کی حالت ہے؟ نصب اور جر تو دونوں سیم ہوتا ہے نا، مسلمون مسلمین مسلمین۔ آپ کو کیسے پتہ یہ نصب میں مفعول بن کر آ رہا ہے؟ ماشاء اللہ زبردست۔ یعنی مسلمینہ جو ہے مفعول بن کر آ رہا ہے، لہٰذا آپ کو یہ رفع میں نظر آ رہا ہے، نصب میں جر نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو نصب کنسیڈر کیا، جر نہیں کیا، کیونکہ جر کی کوئی شکل نہیں یہاں پر نظر نہیں آ رہی آپ کو۔ تو جملہ کیا ہو گیا جی؟ اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا۔ جب اللہ نے وعدہ کیا تو ہم نے بھی وعدہ کرنا ہے جی۔ ترجمہ کریں جی۔ مسلمانوں نے وعدہ کیا، لیکن مسلمان تو رفع میں ہے ہی نہیں، اس پہ تو آخر میں زبر آ رہا ہے، یہ تو نصب میں دکھ رہا میرے کو۔ مسلمان رفع میں ہے، رفع میں۔ بعض لوگ جو اعراب کو زبر زیر پیش سمجھتے ہیں نا، وہ زندگی میں کبھی بھی اس کو نصب یہ رفع ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ رفع تو پیش ہوتا ہے جی، پیش تو دکھ ہی نہیں رہا اس پہ، اور نصب تو زبر ہوتا ہے، نصب دکھ رہا ہے، لہٰذا غلط ہے یہ جملہ۔ تو زبر زیر پیش کو کبھی اعراب نہ سمجھے، کیوں میں نے بتایا آپ کو اعراب پر کانسنٹریٹ زیادہ کریے، اعراب کو کلیئر کریے، اعراب کا کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہوگا، عربی آپ کی پراپر کلیئر ہو جائے گی جی۔ اعراب میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ غلطی اعراب کے اندر ہوتی ہے۔ اعراب کی تبدیلی معنی بدل سکتا ہے، ابھی دکھا رہا ہوں میں آپ کو زبردست چیزیں۔ دیکھیں جی، قتل کرے جی، کوئی قتل کر رہا ہے، قتل، اس نے قتل کیا جی، کس نے قتل کیا جی؟ کس کو قتل کیا؟ قتل کرنے والا کون ہے؟ داؤد علیہ السلام۔ کس کو قتل کیا تھا؟ جالوت کو۔ داؤد پر اگر میں زبر پڑھ دوں، جالوت کے اوپر پیش پڑھ دوں، کیا معنی بنے گا؟ ڈینجرس معنی ہے نا جی، کوئی جان مجھ کر کرے گا تو کفر ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سمجھے کتنا ڈینجرس ہے عربی۔ ایک پیش کو زبر پڑھ دیا آپ نے تو مفعول چینج، فاعل چینج، معنی چینج، ایمان کا بیڑا گڑھ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو قتل داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کا قتل کیا۔ اچھا جملہ بنائے جی، کوئی ایک بنائے، سب مل کر بنائے۔ دو لڑکوں نے دو لڑکوں کو مارا، دو لڑکوں نے مارا قتل نہیں کیا، قتل نہیں کیا بھائی، زندہ رکھا اس کو، قتل نہیں کیا، ہاں زندہ ہے وہ، ہاں۔ دو لڑکوں نے دو لڑکوں کو مارا جی، کیا ہے جی؟ ضربا، یعنی پہلا سیگا لیا آپ نے، چلو ٹھیک ہے، ضربا اس نے مارا، نکرا لا رہے ہیں آپ، معرفہ لے کر آئے،
ولدانی، دو لڑکوں نے مارا، ماشاءاللہ. ولدینی، ضرب ولدانی الولدینی. اب جو رفع پیش مانتے ہیں، اب اس کو کبھی وہ رفع ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس کو یہ ہمیشہ یہ جر میں کہاں سے آ گیا؟ یہ ضربہ کے بعد فاعل جو ہے ہمارا وہ تو مرفوع ہوتا ہے، یہ تو جر میں دکھ رہا ہے. کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں وہ زبر زیر پیش کو اعراب سمجھ کر کے. تو یہ رفع میں ہے، آنی کی ساؤنڈ رفع کی ساؤنڈ ہے، اور عینی کی نصب کی. دو لوگ مار رہے ہیں، دو لڑکا مار رہا ہے، دو لڑکا مار کھا رہا ہے. الحمدللہ جملہ اسمیہ کلیئر ہے ہمارا، سوری جملہ فعلیہ کلیئر ہے ہمارا. کسی کو کوئی سوال وغیرہ رہے گا اس تعلق سے جو کچھ ہم نے پڑھا؟ الحمدللہ کلیئر ہے جی. ولدانی، دو لڑکا، ولد، ٹھیک ہے جی. الولد، الولدو، اور دو لڑکے کے لیے جی ولدانی. چونکہ فاعل بن رہا ہے ہمارا دو لڑکا تو رفع میں ہوگا، رفع کی آنی کی ساؤنڈ ہوتی ہے. اگر مفعول بنتا تو ولدینی ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. اگر میں آپ سے کہوں، ہاں تو وہی معنی سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ ولدانی رفع میں ہے اور مار کھانے والا کون ہے جی؟ ولدینی. اب اگر میں مثال کے طور پر یہ جملہ مٹا دوں، یہ لفظ مٹا دوں، اب معنی بنا جی ضرب الولدینی. اس کا ترجمہ کرے کوئی؟ اس نے دو لڑکوں کو مارا، ماشاءاللہ. اب ہمارا فاعل جو ہے وہ ضربہ کے اندر ہوا کی شکل میں چھپا ہوا جی. ٹھیک ہے نا جی. چلے ماشاءاللہ. آج کا جو کلاس ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ کا فضل ہے کہ ہم نے فعل آرام سے سمجھے. یہ فعل اتنا آسان بھی نہیں ہے، جتنا آسانی سے سمجھ میں آپ کو آ گیا اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں آسان ہے، نہیں آسان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، آسان کیا گیا الحمدللہ اللہ کا فضل سے. اللہ کی رحمت تھی الحمدللہ ہم پر کہ ہم نے آسان طریقے سے فعل کو سمجھا. تو فعل بہت ٹف ہے، گردان میں ہی لوگوں کی گردن گھوم جاتی ہے. دیکھیں لوگوں نے وعدہ کیا تھا، میں نے پہلے بتایا تھا. کتنے لوگ آئے جی؟ 3 3 6 3 9 8 تو لڑکیوں میں وعدہ کیا تھا اور 5 6 لڑکوں میں وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. وعدہ خلافی نہیں ہوتا مسلمان، اسی لیے میں نے دیکھا تھا. ہاں وہ ہو رہے ہیں، ڈوز زیادہ پڑ جا رہا ہے. ٹف نہیں ہے، ٹف دیکھیے بہت زیادہ ٹف ہے. یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو بہت آسان طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں. اگر آپ مدرسوں کی گرامر پڑھنا شروع کریں گے نا صرف انہوں، ہاں ہاں یہ ہوتا ہے. یہ سب جگہ میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ غلط جگہ پہ آ گئے غالباً. جی 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 جی. چلے جی. جملہ اسمیہ کے اندر مفعول ایز اے پروناؤن یعنی ضمائر کے طور پر استعمال ہوگا. مفعول کی اعرابی شکل کیا ہے جی؟ ہاں نصب میں ہوتی ہے. تو ضمائر کون سے والے ہوں گے جی؟ نصب والے. ضمائر والے نصب کون کون سے تھے؟ کس کس کو یاد ہے جی؟ لکھو. ہاں ہوا کہاں سے آ گیا؟ ہما ہم. ہاں پہلے ہا کہاں جائے گا جی؟ ہا ہننا، کی کما کننا. انا نینو جی. ہاں دیکھیں اس کے بارے میں ایک بات جان لے، اس یا کے بارے میں.
یہ ہمیشہ کیا کرتا ہے جی؟ اپنے سے آگے والے لفظ کو کیا کرتا ہے؟ زیر کرتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ فعل کا آخری حرف جو ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے جی، نہیں بدلتا ہے نا. لہذا وہ یا کبھی بھی فعل اس کی بات نہیں مانتا، اور جب اس کی بات نہیں مانتا ہے تو کیا آتے تھے جی درمیان میں؟ نون صاحب، نون وقایا. تو ہمیشہ یاد رکھے جب اس یا متکلم کا استعمال فعل کے ساتھ ہوگا تو یہ ہمیشہ نی کی شکل میں آئے گا جی. کس کی شکل میں آئے گا؟ نی کی شکل میں آئے گا. نی کی شکل میں آئے گا. یہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، جب بھی یا متکلم ہمارا فعل کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ ہمیشہ نی کی شکل میں آئے گا. اب میں مثال کے طور پر ایک فعل ہے میرا، میں لکھتا ہوں، جملہ فعلیہ ہے نصرا زیدن. نصرا زیدن جی. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اس نے زید کی مدد کی. اب میں زید کی جگہ پر اگر ضمائر کا استعمال کروں گا تو ضمائر واحد کے لیے کیا ہے جی؟ ہو. تو جملہ ہو جائے گا نصرا ہو، اس نے اس کی مدد کی. اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ اس نصرا کی گردان لکھوائے جی کوئی. ارے آپ کو بولنا ہے، لکھنا مجھے اتنا اسپیڈ نہیں لکھ پاؤں گا. اوکے یہ ہمارا فعل ہے جی، فعل کا گردان ہے الحمدللہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ ایک یہاں سے اٹھانا ہے، ایک یہاں سے اٹھانا ہے. اس نے اس کی مدد کی. نصرا ہما کیا ترجمہ ہوگا؟ نصرا ہما، اس نے ان دونوں کی مدد کی. نصرا ہم، اس نے ان سب کی مدد کی. نصرا ہا، اس نے اس مؤنث کی مدد کی. نصرا ہما، ان دونوں مؤنثوں کی مدد، اس نے ان دونوں مؤنثوں کی مدد کی. نصرا ہننا، اس نے ان تمام مؤنثوں کی مدد کی. نصرا کا، اس نے تیری مدد کی. نصرا کما، اس نے تم دونوں کی مدد کی. نصرا کم، ان سب نے، اس نے تم سب کی مدد کی. نصرا کی، اس نے تیری مدد کی، تجھ مؤنث نے مدد کی، تجھ مؤنث کی مدد کی. نصرا کما، اس نے تم دونوں مؤنثوں کی مدد کی. نصرا کننا، اس نے تم سب مؤنثوں کی مدد کی. نصرانی، نصرنی نہیں، یہی غلطی کر دیں، اسی لیے میں لکھوا رہا ہوں یہاں پہ نصرانی. نصرانی، اس نے میری مدد کی. نصرا نا، دیکھیں ایک فرق دیکھیں، یہ کیا ہے جی؟ نصرنا، اور ایک ہے جی نصرنا. ترجمہ کرے جی کوئی. نصرنا، ہم سب نے مدد کی. نصرنا، اس نے ہم سب کی مدد کی. دیکھیں صرف را کے اوپر اگر آپ نے جزم دے دیا، سکون پڑھ دیا تو معنی بدل گیا. ٹھیک ہے، نصرنا، وہ ہم سب نے مدد کی. نصرنا، اس نے ہم سب کی مدد کی. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا عربی اتنا آسان نہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ ایک حرف کی بدلاؤ معنی بدل جاتا ہے. ایک لفظ محدث، ایک لفظ محدث، دال پر زبر دال پر زیر، معنی بدل جائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ جب آپ پڑھیں گے آگے جا کر کے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے کا جب آپ پڑھیں گے ابواب کے اندر،
ابواب ثلاثی مزید فی کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو ایک زبر اور زیر، ایک ہوتا مخاطب، ایک ہوتا مخاطب. مخاطب میں ہوں اور میرا مخاطب آپ ہیں، یعنی آپ میرے مخاطب ہے، آپ جس سے میں مخاطب ہوں اس کو اسم المفعول کہا جائے گا جی. اور میں مخاطب ہوں تو میں اسم الفاعل ہوں. ہاں تو مدرس پڑھانے والا، مدرس پڑھنے والا، ٹھیک ہے جی. معلم پڑھانے والا، معلم جس کو پڑھایا گیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو پڑھیں گے مزہ آئے گا، وہ جب ہم اسم الفاعل اسم الفعل پڑھیں گے نا، بہت 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 مزہ آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو ایک زبر اور زیر کا فرق انسان بدل دے گا، عمل کرنے والا اور عمل جس کے اوپر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اسی لیے اعراب بہت ضروری ہے جی، اعراب کے بغیر تو بڑا مشکل ہے. مزہ آ رہا ہے آپ کو سیکھ کر کے یہ چیزیں؟ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ، آپ لوگوں کو پتہ نہیں جی. اب میں کچھ جملے بولتا ہوں، آپ اس کا کام یہ ہوگا آپ کا کہ ان تمام کو ایک ایک کر کے اٹھانا ہے اور سب کے ساتھ جوڑنا ہے. لیکن اتنا وقت تو ہے نہیں کہ ہم 14 × 14 کتنا ہوتا ہے جی؟ بہت زیادہ، 100 کے اوپر ہے، 100 کے اوپر جملہ بنائے. یہ آپ کا پریکٹس ہے الحمدللہ. باقی میں کچھ جملے بولتا ہوں، اس جملے کو آپ ان دونوں کو ملا کر کے میچ کر کے بنائیں انشاءاللہ. میں دیکھتا ہوں کہ کون بنا پاتا ہے جی. جی میں کہتا ہوں یہ جملہ، ان دو نے ان دو کی مدد کی. بنائے جی. ان دو نے ان دو کی مدد کی. ہاں نصرہ نصرہما، نصرہما، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نصرہما، ان دو نے مدد کی ان دو کی، ماشاء اللہ زبردست. جی میں کہتا ہوں کہ میں نے تم دونوں کی مدد کی. میں نے نہیں، نصرانی اس نے میری مدد کی. میں نے مدد کی جی. میں نے تم دونوں کی مدد کی. نصرتو، میں نے تم دونوں کی مدد کی، تم دونوں کی مدد کی. نصرتکما، میں نے تم دونوں کی مدد کی جی، ماشاءاللہ. اچھا اس مؤنث نے میری مدد کی. بنا جی، اس مؤنث نے میری مدد کی. نصرت کیا دوں جی؟ نصرت، نصرت نی. ہاں نصرنی، بار بار نصرنی کیوں آ رہا ہے یہ؟ نصرنی نصرنی لگ رہا اپنی مدد زیادہ کروانا چاہ رہے ہیں آپ. نصرت نی، اس مؤنث نے میری مدد کی. اب بعض لوگ اس کا ترجمہ کریں گے اس مرد نے میری مدد کی، اس عورت نے میری مدد کی. ترجمہ غلط، ایسا نہ کیا کرے. دیکھیں ہو سکتا ہے مدد کرنے والی بلی ہو، ہے نا جی، مدد کرنے والی بلی ہو سکتی ہے، تو اس مؤنث نے میری مدد کی یہ کر دیا کرے. ہو سکتا ہے میری مدد کرنے والا بلی ہو جی. جی ماشاءاللہ. اچھا جی اب بنا جی، ہم نے اس مؤنث کی مدد کی. ہم نے ان مؤنث کی مدد کی، ان مؤنث کی، ان مؤنث کی جمع کا صیغہ. ایک منٹ رکے، ہم نے مدد کی نصرنا ہننا، ماشاءاللہ. ہاں زبردست. اچھا بنائے، تم سب مؤنث نے ہم سب کی مدد کی. تم سب مؤنث نے ہم سب مؤنث کی مدد کی، ہم سب کی مدد کی. چلے نصرتنا جی. بتائے کیا کیسے؟ ہم سب کی مدد کی، ہم سب کی مدد کی. نصرتنا ہم سب کی مدد کی، ہم سب کی نصرتنا. ہاں نصرتنا، تم سب مؤنثوں نے ہماری مدد کی. تم سب مؤنثوں نے ہماری مدد کی. تو تم سب مؤنث نے مدد کی کس کی؟ نا
नसरतुन्नना, नसरतुन्नना, इसको पढ़ के देखा जी, नसरतुन्नना, हाँ नसरतुन्नना जी, समझ में आया? अच्छा एक नहीं, नसरतुन्ना क्यों आएगा? अगर नसरतुन्ना आ जाएगा तो पूरा माना बदल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 3 नून है ना, यहाँ पे, यहाँ 2 नून है, यहाँ एक अलग से नून है जी, ठीक है ना जी। जैसे वो अन्ननी जो आ रहा था और एक अन्नी आ रहा था जी, मैंने पढ़ा था जब, अन्ननी भी आया था और अन्ननी भी आया था और अन्नी भी आया था जी। जी देखिए मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं तुम सबने जैद की मदद की, क्या होगा जी? तुम सबने, तुम सबने, नसर तुम जैदन, ठीक है ना, नसर तुम जैदन, तुम सबने जैद की मदद की, सही बात है। अच्छा अब मैं जैद की जगह पर मैं अगर ज़मीर इस्तेमाल करूं तो क्या होगा जी? नसरा, नसर तुम हूं, कायदे के एतबार से आप सही है, लेकिन अरब ऐसा नहीं करता। कायदे के एतबार से आप सही है, लेकिन अरब ऐसा नहीं करता। उसकी वजह यह है कि देखिए नसर तुम हूं, अटक रहे हैं जी, अटक रहे हैं ना यहाँ पे, तो अरब अटकता नहीं है, अरब अटकने की जगह पे क्या करता है, कुछ ना कुछ मिला करके पढ़ देता है। तो ऐसी सूरत में वो दरमियान में एक पेश को ज़ायद करता है, और वाव से पहले साकिन कुछ होता नहीं है, लिहाजा वाव से पहले उसकी मुनासिब बरकत पेश को लगा करके नसर तुमुहु, नसर तुमुहु, कुरान मजीद में इसका इस्तेमाल हुआ है, और ये सूरतुल इब्राहिम है, और सूरतुल इब्राहिम की आयत नंबर 34 है, और मैं समझ रहा हूँ कि इसको मैं पढ़ूंगा तो आप इसको इंशाल्लाह आयत में इस तरह से है, वह आता अकुम क्या है जी? उसने तुम सबको अता किया, आता फेल फाइल उसमें मौजूद है, और कुम मफूल है जी, उसने तुम सबको अता किया, मिन कुल्ली उन तमाम में से, माँ जो सअलतुमूहु, सआला का माना होता है उसने सवाल किया, सआला सआलू, सअलतुम, देखिए जी, सअलतुम हु, अब ये हो गया सअलतुमूहु, व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, क्या होगा जी माना? क्या माना होगा जी? तुम सबने जो मांगा, तुम सबने मांगा, तुम मां का शुरू में इस्तेमाल होता है, जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा, तुम सबने मांगा उससे जो, और उसने अता किया उन तमाम में से जो तुमने मांगा, ठीक है ना जी। तो देखो वहां पे तुमुहु हो गया जी, बस इतना याद रखे कि जब ये सीगा इसके साथ आ रहा है या फिर किसी और के साथ आएगा तो ये मीम के पास वाव का इजाफा कर देता है, और एक चेंजेस करता है जी। और एक चेंज ये है कि मैं कहता हूं उन सब ने ज़ैद की मदद की, अरबी बना जी, नसरू, उन सब ने मदद की थी इसकी, ज़ैद की। अब ज़ैद की जगह में अगर मैं हु लगाऊं तो कायदे के एतबार से आप एकदम सही है, लेकिन अरब ऐसा नहीं करता। अरब क्या करता है, इस अलिफ को हटा देता है, नसरू हु, उन सब ने उसकी मदद की, ठीक है जी। एक कुरान की आयत है, आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया तो उसने एक आर्ग्यूमेंट रखा जी, एक आर्ग्यूमेंट रख दिया उसने।
اگرچہ اللہ کا حکم تھا اس کے باوجود بھی اس نے اپنا قیاس کیا. اس نے پہلے ایک جملہ اسمیہ بولا جی. اس نے کہا انا میں خیرن میں بہتر ہوں. انا کیا ہے جی؟ مبتدا خبر. میں بہتر ہوں. من ہوں اس سے. اس ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے جی؟ آدم. اور پھر اس نے کہا خلقتنی تو نے مجھے. اچھا اس کی عربی بنا جی تو نے مجھے پیدا کیا. اس کی عربی بنا جی کون بنائے گا؟ خلقا خلقا تو نے پیدا کیا. خلقتا خلقتا تو نے پیدا کیا مجھے. خلقتنی من نارین آنکھ سے. ایک اونچا آنکھ سے پیدا کیا جی. نکرا لایا گیا جی. نکرا دیکھیں نکرا ہے نا جی. یعنی عام آنکھ کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ایک اعلیٰ قسم کی آنکھ سے پیدا کیا. خلقتنی من نارین اور تو نے اسے پیدا کیا جی خلقتہ اجی انتین حقیر سے مٹی سے. دیکھیں جی پوری سمجھ میں آ رہی ہے اب آپ کو؟ الحمدللہ پوری سمجھ. الحمدللہ اس سے پہلے سمجھ میں آتی تھی؟ الحمدللہ. انا خیر منہم میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نارین تو نے مجھے پیدا کیا آنکھ سے. وخلقتہ من طین تو نے اسے ایک حقیر مٹی سے پیدا کیا. کیوں سجدہ کروں اس کے سامنے؟ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا جی؟ الحمدللہ. اتنی عربی ہے. من تین تو یا میٹی میں تو راب بھی آتا ہے تین بھی آتا ہے بہت چیز آتی ہے. تین لفظ زیادہ استعمال ہوا قرآن مجید کے اندر. ٹھیک ہے نا جی. من تینین تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا جی. حقیر سی مٹی. دیکھیں مٹی بھی آیا تو جی نکرا اپنے لیے استعمال کیا بھی نکرا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی نکرا استعمال کیا. اپنے لیے اضافت کیا کہ تو نے ایک بہت بڑا آنکھ سے پیدا کیا مجھے اور تو نے آدم کو ایک حقیر سی مٹی سے پیدا کیا. تو میں کیوں کروں اس کے سامنے سجدہ؟ میں بہتر ہوں نا اس سے. تو یہ انا بڑی ڈینجر چیز ہے جی. جس کے اندر انا آ جائے نا پھر وہ تباہی کے گگار پہ رہتا ہے. یہی تھا جی ہمارا کلاس الحمدللہ. اور نیکسٹ کلاس جو ہمارا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے کہ اب ہم مرکب ناقصات. پرانا کلاسز مرکب ناقصات کون سی تھی جی؟ 4. کس کو یاد ہے جی؟ 4 کیوں ہے؟ مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری اور مرکب اضافی مرکب جاری. ٹھیک ہے جی. ہاں تو یہ 4 مرکبات ناقصات کا پھر استعمال کریں گے جس طرح سے ہم نے جملہ اسمیہ کے اوپر مبتدا اور خبر کی جگہ پر استعمال کیا تھا. تو ان 4 مرکبات ناقصات کا استعمال کبھی تو ہم فاعل کی جگہ پر کریں گے اور کبھی تو مفعول کی جگہ پر کریں گے. وہاں بھی ایک ٹیکنیکل بحث ہوگا ماشاءاللہ. وہ اگر آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا تو بے شک ماشاءاللہ زبردست بہت ذہین ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد جو ترتیب ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر لے کر گئے کہ پھر اس کے اندر زور پیدا کریں گے، پھر نفی، پھر سوالیہ اور پھر فعل مضارع کی طرف جائیں گے. اور فعل مضارع جب کریں گے تو اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال؟ ہاں نہیں رہنا چاہیے دماغ میں پریکٹس زیادہ نہیں. ہاں 2 سال گھسیے بیسک گھستے رہیے تب جا کر کے آٹومیٹکلی آپ کو ایڈوانس سمجھ میں آنا شروع کر دے گا. جی بیسک گھستے رہنا. دیکھیں اس لیے میں بار بار بتا رہا ہوں مضبوطی بیسک ہو جائے گا نا. ہمارا کلاس 40 مکمل ہوگا انشاءاللہ. 40 نہیں 35-36 کلاسز ہوگا مکمل ہو جائے گا الحمدللہ. اتنی عربی آپ کو آ چکی ہوگی کہ آپ لوگوں کے کلام کو سمجھنے کے لائق ہو جائیں گے. قرآن مجید کی کچھ آیت کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا اور کچھ حدیثیں بھی سمجھ میں آنے شروع ہو جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے نا. اور پھر جب خطیب کوئی خطبہ دیں گے نا تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا سن کر کے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہاں تو سمجھا یہی تو مشکل ہے نا سمجھانا. سمجھ میں آ جائے گا لیکن اگر آپ سمجھا دیں گے تو اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. ہاں انشاءاللہ سمجھائیں گے. ایک وقت آئے گا آپ سمجھائیں گے سب کو.
ایک نہیں 10 کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. جی کس 5-6 سال سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. اچھا تو وہ 7-8 سال کی محنت اور ہمارا کلاسز کر کے کتنا بینیفٹ آپ کو لگا؟ 7-8 سال کی محنت آپ کی تھی. ہاں جی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. ہوگی تھوڑی بہت کنفیوژن ہوگی، اس کا ایک علاج یہ ہے کہ وقت، اصل میں مسئلہ یہ نا کہ ہم گرامر کو بس اتنا ہی وقت دیتے جتنا ہمارا کلاس ہے. ایسے نہیں چلے گا، اگر ایسے کریں گے تو گرامر نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو. گرامر کو ایکسٹرا وقت دیا جاتا ہے، گرامر کو 1-2 گھنٹہ ایکسٹرا وقت دیجیے اپنے پریکٹس کے لیے تو انشاءاللہ اور زیادہ سمجھ میں آئے گا. تاکہ کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر لے، پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے؟ چلے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.